شاندار لشکر کو دیکھا تو اپنی چونٹیوں کو پکارا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اپنی چونٹیوں کو بچا رہی ہے، چونٹیوں کی سردار۔ ہم بھی اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں تو وہ بھی اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے۔ لیکن جب اس کی اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، آپ سنتے ہی مسکرا دیے کہ دیکھو یہ کس طرح میرے لشکر سے اپنی چونٹیوں کو بچا رہی ہے۔ لیکن میں یہ غور کرنے لگا، چونٹی کہاں زمین پر بالکل حقیر شے ہے کہ آدمی ہاتھ میں لے تو مسل دے۔ ایسے ہی حال ہے نا بھئی، چونٹی کو تو دیکھا ہے، سب نے نہیں دیکھا، میرا خیال سب نے دیکھا ہے۔ چونٹی اتنی حقیر شے ہے، اس کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے سن لیا۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے بہترین قوت سامعہ عطا کی، سننے کی بہترین قوت عطا کی۔ یہ شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اب آؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنو، اب مقام مصطفیٰ کو سنو۔ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معراج کی رات جنت میں گئے اور واپس تشریف لائے، فرمایا بلال جنت میں ہم نے اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا، جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا۔ اب مفسرین نے اور علماء کرام نے اس میں دو باتیں لکھی کہ یا تو اس وقت حضرت بلال مکے میں چل رہے تھے، حضور نے اس آواز کو جنت میں سن لیا، یا تو اس آواز کو جنت میں سن لیا، یا اس آواز کو سن لیا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، محشر برپا ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور حضرت بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر جنت میں چلیں گے، اور آواز چلنے سے پیدا ہوگی۔ اس پیدا ہونے والی آواز کو ہزاروں سال پہلے میرے آقا نے سن لیا، میرے آقا نے سن لیا۔ اور یہ بات تو تم ایک طرف رکھو کہ حضور نے سن لیا، ارے تم جس بات کو بھی لوگے میرے آقا کی شان ظاہر ہوگی۔ اگر تم اس بات کو لوگے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے آواز پیدا ہوگی، تو کہنا یہ پڑے گا کہ جو آواز پیدا نہیں ہوئی اس آواز کو حضور نے پہلے ہی سن لیا، جو آواز پیدا ہی نہیں ہوئی اس آواز کو پہلے سے سن لیا۔ یا اگر اس بات کو لوگے کہ بلال مکے میں چل رہے تھے اور اس آواز کو حضور نے سن لیا، تم یہ بات لو تب بھی میرے آقا کی شان ظاہر ہے، اور وہ بات لو تب بھی میرے آقا کی شان ظاہر ہے، تب بھی حضور کی شان ظاہر ہے۔ اور یہ بات تو صرف حضور نے وہ والی ہو گئی جو بتائی حضرت بلال کی، لیکن ایک اور مقام پر میرے آقا نے فرمایا، میرا امتی اس پوری کائنات کے جس خطے سے بھی مجھ پر درود پڑتا ہے، میں اس کے درود کی آواز کو سنتا بھی ہوں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ اب درود پڑھنے والے کتنے ہیں کہ ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں؟ ہزاروں لوگ ایک وقت میں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، حضور ہر ایک کے درود کو سنتے ہیں، ہر ایک کے درود کا جواب بھی عطا کرتے ہیں، ہر ایک کے درود کا جواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث نے فرمایا، میرے روضے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا، ایک فرشتہ کھڑا ہے جو سب کے درودوں کو سنتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود پڑھا ہے، اتنی مرتبہ حضور اسے قبول فرمائی۔ ذرا سا غور کیا حدیث مبارکہ میں، حضور نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے فلاں بن فلاں نے، فلاں بن فلاں نے درود پڑھا، حضور اسے قبول فرمائیے۔ کیا فرشتے کو آج تک آپ لوگوں میں سے کسی نے نام بتایا؟ ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، الحمدللہ سنیوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، بچپن سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن سے درود پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی درود پڑھ کر یہ پیش نہیں کیا اور یہ کہا نہیں بلکہ کہ حضور فرشتے سے کبھی فرشتے آپ حضور کے بارگاہ میں درود پیش کریں گے تو میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے۔ کیا کسی نے کہا مجمع میں کوئی ایسا ہو جس نے اپنا نام اور باپ کا نام فرشتے کو بتایا ہو؟ کسی نے نہیں بتایا۔ ارے فرشتہ بغیر بتائے جانتا ہے تو پھر نبی کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟
نبی کی سماعت کا عالم تو اس سے کئی زیادہ بلند ہے۔ لوگ اسی حدیث کو لے کر بیٹھے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں فرشتہ سنتا ہے میں نہیں سنتا۔ میں نے کہا یہ میں نہیں سنتا یہ کہاں سے نکالا؟ حضور نے یہ کب فرمایا کہ میں نہیں سنتا؟ ایک اور حدیث لیے پھرتے ہیں سلام پر کہ لا تقوموا لی ولا تقوموا لعجم، کہ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح سلام پڑھنے کے لیے، اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ فرمایا نا کہ اس طرح نہ کھڑے ہو جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بتانا یہ تھا کہ اس طرح نہ کھڑے ہو بلکہ اس طرح کھڑے ہو جس طرح صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح عثمان غنی علی خیبر شکن کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے اس طرح کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ حضور نے منع ان کو اس لیے فرمایا، قاعدہ یہ تھا قیصر و کسریٰ کی جب بارگاہوں میں اور ان کی بادشاہوں کے محلوں میں کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ جب تک بادشاہ موجود رہتا وہ کھڑے ہی رہتے تھے، جھکے ہی رہتے تھے۔ حضور نے اس طرح منع کیا، اس طرح منع نہیں کیا جس طرح صحابہ جا کر مدار اقدس پر سلام پیش کیا کرتے۔ تو بات چلی درود سے، لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ سنتا ہے۔ ارے میں نے کہا ذرا غور کرو، ذرا توجہ کرو اور بات سوچو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ ارے فرشتہ وہ امتی ہے، نبی نہیں ہے۔ فرشتہ امتی ہے، نبی نہیں ہے، اور فرشتہ اس دربار کا دربان ہے۔ فرشتہ اس دربار رسالت کا دربان ہے۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب اس در کے دربان کی سماعت کا یہ عالم ہے تو پھر اس در کے آقا کی سماعت کا کیا عالم ہے؟ اس در کے آقا کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ جب دربان کی سماعت کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کی سماعت کا عالم بہت بلند ہے۔